ہے کہ عوام آج مشکل میں ہے، بجلی کے بل دینے کی مشکل میں ہے، گیس کے بل دینے کی مشکل میں، مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں، لیکن یہ مشکل آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں، اور اگر ہم اس معاہدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، جس کی کوشش مارچ 2021 میں عمران خان نے کی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ خلاف ورزی آئی ایم ایف کے پروگرام کی اور ملک کی کریڈیبلٹی کو دفن کیا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے معاہدے پہ آج ہمیں عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ عمران خان کے دستخط شدہ معاہدہ ہے، اور آپ صرف نظر ہٹانے کے لیے، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن، جو خیبر پختونخوا 10 سال آپ کی حکومت رہی اور دہشت گردی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کو، خیبر پختونخوا میں رینجرز کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو اور خیبر پختونخوا میں افواج پاکستان کے ان سپاہیوں کو آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی سوچ نے آج اس نہج پر کھڑے کر دیا ہے کہ آپ کیسے آتے ایپیکس کمیٹی میں؟ آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے۔ آپ اس لیے ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ 471 ارب روپیہ جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا، اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کے مقابلے کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD جس کو بولتے ہیں، کسی فورینزک لیب کے لیے دہشت گردی یا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ یا اس کے اکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو اس کا جواب کیسے دیتے؟ 2016 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21، 7 ارب، 8 ارب، 9 ارب، 10 ارب، 11 ارب صوبے کو دیا گیا۔ 1% ڈویزبل پول NFC کے اندر صوبے کو دیا گیا۔ فاٹا مرجر کے بعد دہشت گردی کے خلاف جتنی نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو انفراسٹرکچر بنانا تھا، جو باقی تمام صوبوں میں بنانا تھا، جس طرح پنجاب کے اندر شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے فورینزک لیب بنائی، CTDs بنائی، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، پولیس کے اندر کو جو اکوپمنٹس چاہیے تھے، جو رینجز کو چاہیے تھے، جو CTDs کی فورس کو چاہیے تھے، فورینزک لیب بنائی، وہ تمام چیزیں انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج وہ صوبہ کمزور ہے، تو دہشت گرد اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی نالائکی نااہلی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو دہشت گردی ختم کر دی گئی تھی، نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان جب یہ بار بیٹھا گالیاں دے رہا تھا، اس کو ٹیبل پر بلایا اور کہا کہ اس ملک کی خاطر، دہشت گردی کی جنگ کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، اور 2018 میں اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا تھا۔ ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے، ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے، اور جیل بھرو تحریک کی وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے؟ جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے 4 مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بختر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے، باہر عورتوں کو، بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈرپوک شخص۔ پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا، آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں، عمران خان صاحب، کسی تحریک کی ضرورت نہیں۔ آپ کیسز میں، عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں، جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ۔ جو آپ کے کرتوت ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کی کرپشن ہے، جو لوٹ مار تھی پچھلے 4 سال اور 10 سال خیبر پختونخوا میں، وہ جیلیں خود بھر جائیں گی، آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے؟ جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے۔ قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں، یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص، یہ اپنی گندی سیاست، بدبودار سیاست اور 4 سال جو لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے نہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور نہ اپنے جوابات دیتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ۔ اور وہ لوگ جو 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ جیل بھریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیے، ثبوت دیے، اپنی بے گناہیاں ثابت کی، 40 سال کا جواب دیا، اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کی۔
تم جیل بھرو تحریک، اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے. آصف علی زرداری صاحب 248 دن جیل میں رہے. فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوجھ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فوٹیج دکھاؤ. کسی کی بہن تھی نا، 210 دن جیل کے اندر رہی. نواز شریف صاحب 374 دن جیل کے اندر رہے. مریم نواز شریف صاحبہ 158 دن جیل کے اندر رہی. رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑی تم نے. ان کو شوگر کی دوائی نہیں دیتے تھے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے، اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی، پردے کے اس طرف غسل خانہ تھا، باتھ روم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی. کبھی منہ سے یہ آواز سنی آپ نے؟ اس کے بعد صفدر صاحب 53 دن جیل میں رہے. خواجہ آصف 176 دن جیل میں رہے. حمزہ شہباز 627 دن جیل میں رہے. حمزہ شریف 627 دن. شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے. مفتاح اسماعیل 142 دن جیل میں رہے. شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا، جو تم جیل میں ڈالتے تھے، جھوٹے الزام لگاتے تھے، تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاطر میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو، اور آج بھی تم گالی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے دہشت گردی کے لیے آ کر بیٹھو. 340 دن جیل میں رہے. احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں رہے. تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے. عمران خان صاحب تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم صرف جیل بھرنے کی تحریک، وہ لوگ اگر تم واقعی جیل بھرو تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے، نہ تم میں قابلیت ہے، نہ تم میں حوصلہ ہے، ایک ڈرپوک شخص، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بختر بند زبان پاک کے اندر 4 مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جیل بھرو تحریک. اور اس پہ سعد رفیق صاحب 462 دن جیل میں رہے. سلمان رفیق صاحب، قمر الاسلام، میں کس کس کا نام لوں یہ. اور پھر میڈیا، میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے. آج غلط موازنہ کیا جاتا ہے. وہ صحافی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ صحافت نہیں ہوتے. وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. میڈیا کی بچیوں کے گھر کے باہر اغوا کر دو، پیٹ میں گولیاں مار دو، پسلیاں توڑ دو، ناک کی ہڈیاں توڑ دو، قلم چھین لو. عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا. میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں ڈالا، خوشی خوشی ہنستے ہنستے جیل میں گئے، اور جس دن رہائی اور بیل کرائی انہوں نے، بیل ہوئی ان کی عدالت سے، جس دن ان کی بیل ہوئی اس دن ان کو جیل کے فرنٹ ڈور سے باہر نہیں آنے کا حوصلہ دیا گیا. ان کو موٹر بائک پہ بٹھا کر پچھلے دروازے سے ہڈیالہ کے ایک پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا. یہ ہے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہیں. کوئی 2 دن جیلوں میں رہ کر باہر آ کے آنکھیں نہیں بھرتا تھا، اور جن کی آنکھیں 2 دن جیلوں میں رہ کر بھرتی ہیں وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ نہیں لیتے، وہ جیلیں نہیں بھرتے. اور پھر آخر میں اس سے پہلے کہ فیصل آپ سے بات کرے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. معیشت کی تباہی کا دینا پڑے گا، ملک کے اندر دہشت گردی کا دینا پڑے گا. آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیوں دہشت گردوں کے حوالے کیا، کیوں آپ نے ان کے دفتر کھلوائے، کیوں آپ نے وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے انتظامات نہیں کیے، پولیس کو اکوپ نہیں کیا. آج ہمارے پولیس والے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر شہادتیں دیتے ہیں صرف خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے حفاظت کے لیے. ہمارے سروں کا تاج ہے وہ، لیکن ان کی حفاظت اور ان کو تحفظ آپ نے دینا تھا. پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تحفظ آپ نے دینا تھا، کیونکہ آپ اس کرسی پر، اس اقتدار پہ مسلط تھے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آج ہفتہ پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور سوال کا جواب پوچھتے ہو بے شرم آدمی دوسروں سے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. رجیم چینج کی بات کرتے ہو کہ ہمیں اس لیے دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں اس لیے ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں اس لیے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں. وہ رجیم چینج جو محسن نقوی نے کی تھی آپ کے مطابق. آپ نے کہا کہ محسن نقوی نے میری گورنمنٹ بدلی تھی، جو امریکہ سے شروع ہوئی، سائفر سے شروع ہوئی، جس کے خلاف کھیلنا تھا. اس کے بعد وہ پہنچی شہباز شریف پہ، اس کے بعد وہ پہنچی آرمی چیف باجوہ صاحب پہ، جن کو آپ نے بند کمرے میں ایکسٹینشنز دیں.
اور آپ نے کہا یہ کہتے تھے این آر او دے دو، تو اس کو این آر او جو کہتا تھا این آر او دو، اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے. اس لیے دو باتیں، معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا. باقی میں ایک بات، آپ کہتے ہیں نا عدالت دیکھ رہی ہے، عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، یہ بات ابھی عمران خان صاحب نے اپنی اسی تقریر میں کہی، تو بالکل عوام عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ایسے ریلیف مل رہا ہے، دا فاسٹسٹ ریلیف. اور اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر الیکشن کمیشن کو گالی دی جائے گی تو یہ کہیں رکے گا نہیں معاملہ. تو عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ سب باتیں چھوڑ کے صرف 63(1) آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن جو کیا کہتا ہے، جو کہتا ہے a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura Parliament if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court. تو یہ جو باتیں نا آج کل کر رہے ہیں عمران خان، یہ کوئی ذہنی باشعور شخص نہیں کر سکتا. جس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عوام کے 63(1) آف دا آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کے مطابق عمران خان صاحب فٹ فار دا بینگ اے ممبر آف دا مجلس شورا پارلیمنٹ نہیں ہے. اس لیے یہ بڑکے مارنے سے بہتر ہے یہ باتیں کرنے سے جیل بھرو تحریکیں. اگر جیل بھرو تحریک پہ آپ سیریس ہیں تو پہلے ان بچوں کو، عورتوں کو زمان پاک سے ہٹائیں، وہ راستے بند کریں جو آپ نے بند کیے ہیں تاکہ کوئی زمان پاک نہ آ سکے. عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز کا جواب دیں، جیلیں خود بھر جائیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جتنی بیلز اور بیفور اریسٹ بیلز کے لیے آپ نے اور آپ کے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ سب سرنڈر کر دیں. آپ کہیں کل صبح کورٹس میں جا کر کہ ہم کوئی بیل نہیں کرائیں گے، ہم کسی قسم کی بیل بیفور اریسٹ بھی نہیں کرائیں گے، اور جتنی بیلیں اس وقت کورٹس میں ہم واپس لیتے ہیں، تو پھر پاکستان کی عوام آپ پہ یقین کرے گی. لیکن پاکستان کی عوام آپ پہ یقین اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آج تک 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر اور ملک کے اندر سے جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی جس میں وزیر اعظم صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا، جس میں تمام سیکورٹی فورسز کے ادارے، سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں میٹر کرتی ہیں، سب کو دعوت تھی. ساری جماعتیں آئیں. ہمیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ جو شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اے پی سی میں نہیں آئیں گے یا نام کوئی ایسے دیے ہیں، کل ان کی جماعت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی اس میں شرکت کی. اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے سیاسیوں کے لیے. وہ نہ بھی کرتے ہیں اور ہاں بھی کرتے ہیں. نہ کرتے کہ نہیں آئیں گے اور مطلب ہے کہ وہاں پر آ بھی جاتے ہیں، تو اچھی بات، ہم اس پہ طنز نہیں کریں گے.